السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. بہت دنوں بعد اچھی خبریں سنائی دے رہی ہیں. 8 جنوری کو الیکشن ہوں گے. محترمہ واپس آ چکی ہیں, میاں صاحب بھی واپس آ رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی, اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک صاحب کو زحمت دی ہے, تو آئیے ان سے ملاقات کریں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر. جی سر. 8 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں. اچھا کب ہو رہے ہیں؟ 8 جنوری کو. 8 جنوری کو. ٹیک کیئر حکومت کرا رہی ہے. ٹیک کیئر حکومت نہیں, کیئر ٹیکر. اور جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم نے کہہ دیا, جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے وہ تم کہو. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے. سعودیہ میں سعودیہ میں الیکشن کیسے ہو سکتے؟ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. دنیا بھر کے ہزاروں لوگ یہ الیکشن دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ تم نے پی ٹی وی جوائن کر لیا ہے. کیا جوائن کر لیا؟ پی ٹی وی. جی نہیں, میں اے آر وائی کے لیے کام کرتا ہوں. تو اپنی طرف سے بھی کچھ کہو. سر ایک بات بتائیں, آپ کے خیال میں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گی؟ آؤ 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 آؤ. میرے خیال میں نہیں کریں گی. سب حصہ لیں گے اس میں. سب حصہ لیں گے. جی. یہ الیکشن جو ہے کوئی قربانی کی گاہ ہے جو اس میں سب حصہ لیں گے؟ نہیں سر, سب حالات ٹھیک ہو رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں 2008 پاکستان کے لیے خوشیوں کا سال ہوگا. تجھے 2000 گز کا پلاٹ مل گیا. کیا کہا آپ نے؟ تجھے 2000 گز کا پلاٹ مل گیا. سوچ سمجھ کے بات کریں. اور اس طرح کا بیان جو ہے 2000 گز سے کم کے پلاٹ میں دینے پہ کوئی راضی نہیں ہوگا. اصل میں آپ لوگوں سے بات کرنا ذرا مشکل ہے. مت کرو. آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بات کو. کیا؟ اب ایک ملک ہے اور بڑا اچھا ملک ہے, بہترین لوگ بڑے اچھے ہیں, اور میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ مجھے پاکستان سے محبت ہے. چلو, ایک پاکستان رہ گیا تھا, تجھے تو ہر ایک سے محبت ہو جاتی ہے. یہ تیرا پرابلم ہے. آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ صرف الیکشن پہ بات کر رہے ہیں 2008 پر. الیکشن پہ بات کروں اور پاکستان پر, اس سرزمین پر, یہاں کے لوگوں پر. اور گال چھوڑو ہے, اور چینل کھولنے کے لیے تم نے کسی کاغذ کے اوپر ایسے تم نے کیا ہے, سمجھ میں آئی بات؟ جبھی تمہارا ٹون بھی چینج ہو گیا ہے, تمہارا ذہن بھی چینج ہو گیا ہے, تم ٹھنڈے پہ گئے ہو. پھس. وہ تمہارے طنز کے جو باتیں ہوتی تھیں, جو کھول کے پٹاک جو منہ میں آتا تھا, بکنے لگ جاتے تھے تم, وہ سب ٹھنڈا ہو گیا. شکر ہے, بیٹھیے آرام سے. اگر نگراں حکومت کی اور صدر مملکت کی تعریف کی جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں میرے خیال میں. ملک کی تعریف کر رہا ہوں, نظام صحیح ہے, حالات بدل رہے ہیں, ملک ترقی کی طرف گامزن ہے, ایک اور قدم ترقی کی طرف. اور گال سن پیمرا مقصود. میرا نام پیمرا مقصود نہیں ہے, میرا نام انور مقصود. اور سیدھی بات کرو, سیدھی بات کرو کہ تم مار کھانے سے اور جیل جانے سے ڈر گئے, اس لیے تم لکھنا چھوڑ دیا ہے. میں اخبار میں ضرور لکھتا تھا ایک زمانے پہلے. اچھا. تو مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا. اچھا, تجھے نوکری سے کیوں نکالا گیا تھا؟ میں حکومت کے خلاف کالم لکھتا تھا. تو اب تو آج کل تو حکومت کی فیور میں بات کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم بک گئے. لکھ لو, پیچھے بورڈ لگا دو, سولڈ آؤٹ. جب دیکھیے, تنقید کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. آف کورس. آپ لوگ کیونکہ بزرگ ہیں, آپ کو سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے. آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اس وقت کتنے مشکل دور سے گزر رہے ہیں؟ ہائے, کم از کم تم گزر تو رہے ہو, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں, اسٹک. سر وقت کو تو بدلنا ہے, انشاءاللہ وقت بدلے گا. حالات برے ہیں. اب دیکھیے کامن ویلتھ بھی ہمارے خلاف. کامن ویلتھ پہ یاد آیا, دیکھو عوام تو پریشان ہے, اس کی سمجھ میں آتی ہے پریشانی, لیکن یہ جتنے وزیر سفیر اس ٹائپ کے لوگ ہیں, ان میں ویلتھ سب میں کامن ہے. بات تمہاری صحیح ہے, کامن ویلتھ. میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں,
عوام اس الیکشن کی وجہ سے خوش ہیں. اور اب میں تجھ سے پھر یہ سوال کر رہا ہوں کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہا آپ نے؟ وہ بہرے بھی ہو گئے ہو، بہت اچھے. میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ سر عوامی ووٹ ڈالیں گے جا کے. وہ کدھر؟ دفعہ 144 لگا ہوا ہے. لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ جی. ایک بندہ، دو بندے، تین، بس ایسے تو زیادہ اگر جائیں گے تو اندر جائیں گے، کیونکہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے. سر یہ 144 جو ہے یہ الیکشن تک اٹھا لی جائے گی. ہے؟ الیکشن تک اٹھا لی جائے گی. اچھا اٹھا لی جائے گی. اور سرکار سے کچرا تو اٹھایا نہیں جاتا ہے، یہ دفعہ 144 کیسے اٹھا لیں گی؟ گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن 2008 پر. جو میرے مہمان ہیں وہ جس طرح کے جوابات دے رہے ہیں وہ آپ بھی سن رہے ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا یہ اس پر بات کریں. تو بھائی وقفہ ختم ہو چکا ہے، ہم بات کر رہے تھے الیکشن 2008 پر. الیکشن 2008 پرانی حکومت کے ٹھاٹ. یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ دیکھ لینا وہی آئیں گی. آپ کو کیسے معلوم؟ محترمہ تشریف لا چکی ہیں، میاں صاحب بھی آ رہے ہیں. وہ تو پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکے ہیں. مگر اب حالات مختلف ہیں سر. عجب ہے، حالات مختلف ہیں. 14 اگست 1947 پاکستان بننے سے پہلے حالات مختلف تھے. 14 اگست 1947 کے بعد سے حالات مختلف نہیں تھے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو حالات 1947 میں تھے وہی اب ہیں. جی. اچھا ان باتوں کو بھول جائیں تو بہت خوشی کی بات ہے کہ حالات کچھ تو بہتر ہوئے ہیں. ملک ترقی کی طرف جا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. تعلیم ایک اور قدم پنجاب میں ذکر ہو رہا ہے، اسکول کھل رہے ہیں، مکان کسانوں کو غلہ مل رہا ہے. اور اب ایک خوشی منانا چاہیے کہ پھر الیکشن آ گئے 2008 میں. سر آپ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ اس میں ہنسی کی بات نہیں ہے، بڑا سنجیدہ سوال ہے سر. اس ملک کا دار و مدار اس سوال پر ہے بالکل ہے. کہ آپ کس سیاسی میں جماعت اپنی بات پہ ہنس رہا ہوں، میں کسی اور بات پہ. یہی تم لوگوں کی خرابی ہے، ابھی تک تم لوگ باز نہیں آئے. بات کا دوسرا مطلب مت نکالو. تم نے کیا سوال کیا؟ سوال بتاؤ، تمہارا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا آنے والے الیکشن میں آپ کس سیاسی جماعت کو ووٹ دیں گے؟ اور میں ہنسا ایسے. ہاں تو اس میں ہنسنے کیا بات میں ہے؟ اپنے اوپر ہنس رہا ہوں کہ میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں ووٹ کس کو دوں؟ میں تو ووٹ ڈال ہی نہیں سکتا. وہ کیسے؟ ہاں یہ سوال ہوا. اب دھیان سے سننا. جس مکان میں میں رہتا ہوں اس مکان کا مالک جو ہے وہ قاف میں ہے. آپ کے مالی مکان مسلم لیگ قاف میں ہے. علاقہ جو ہے متحدہ کا ہے. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہ ایم کیو ایم کا ہے. ہاں. میرے سسر جو ہیں وہ نون میں ہیں. تو سر آپ کے مسلم لیگ نون میں ہے. بیگم میری تحریک انصاف میں ہے. بیگم آپ کی تحریک انصاف میں. دماد جو ہے وہ پیپل پارٹی میں ہے. ہاں تو آپ کس کو دیں گے ووٹ؟ اگر 10 دیتا نا تو ہو جائے گا ہنگامہ. سمجھ میں آئی بات؟ محلہ چھوڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا، بیگم کو چھوڑنا پڑے گا، سسر کو چھوڑنا پڑے گا. تو بچ گئے آپ کے داماد جو پیپلز پارٹی میں ہے. دماد مجھے نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے ہی ساتھ رہتا ہے، میرے ہی کپڑے پہنتا ہے اور میرے ہی روٹی کھاتا ہے. اور یاد رکھنا، روٹا کپڑی مکان جس کا ہو اس کو خیال کرنا پڑتا ہے اس کا. روٹا کپڑی مکان نہیں، روٹی کپڑا اور مکان. اور بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ وہ ختم ہو گئی. آپ آج کے پروگرام کا موضوع آپ سمجھ. اچھا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں ہمدردی کرتا ہوں، انسان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں. ہیلپ. یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہاں اچھی بات ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میں انسانی
ہمدردی کے تحت لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ کس طرح؟ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک وکیل کو میں نے سڑک پہ سے اٹھایا۔ میں نے اس کو کہا بھائی یہ میں تمہیں پی سی او کے تحت نہیں اٹھا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ اٹھا رہا ہوں، تب اٹھا۔ آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ اور ذریعے تو بڑے ہیں لیکن آمدنی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ آپ سے میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب آپ مجھے نہیں دے رہے۔ میں سب کا جواب دے رہا ہوں، میں نے آپ سے پوچھا آپ کس سیاسی پارٹی کو اور ووٹ سب دیں میں گے؟ نے سب جواب دے دیا، کلیئر جواب دیے۔ اب اصل میں تم اس میں ایک فساد کا پہلو نکالنا چاہتے ہو، وہ میں تمہیں نکالنے نہیں دوں گا۔ نہیں، میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں اور گے؟ وہ چھوڑو، تم پہلے یہ اپنی بتاؤ کہ تم کس سیاسی پارٹی کو ووٹ دو گے۔ ابھی طے نہیں کیا میں نے۔ اچھا، تم پاکستان میں نہیں رہتے ہو؟ نہیں، میں پیدا ہوا ہوں حیدرآباد دکن ہندوستان میں۔ اچھا، پھر بھی طے نہیں کیا ابھی تک کہ تم نے ووٹ دینا ہے کس کو؟ جھوٹے مکار، چپ لگ گئی، چپ، آواز نہیں نکل رہی ہے۔ پہلے کیسے بڑھ چڑھ کے بولتے تھے؟ تمہیں پوائنٹ ہی نہیں مل رہا ہے نا فساد کرنے کا، میں دے ہی نہیں رہا ہوں۔ اب تو عوام بھی سمجھدار ہو گئی ہے۔ تم کمپیئر اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ وقفہ لو، وقفہ۔ گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں۔ دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ سارا ملک خوش ہے، الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، 8 جنوری کو پورے ملک میں انتخابات ہیں، اور ایک بڑے سینئر آدمی کو میں نے بلایا ہے۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب میں انتخاب پہ اور آتا تم ایک بات سنو، یہ جو تم انتخاب یہ سب باتیں کر رہے ہو، تمہیں یہ سب بات کرنے کے کتنے پیسے ملے؟ اس کے دوگنے پیسے میں تمہیں دیتا ہوں، مت کرو، چلو۔ سر، جمہوریت کے لیے عام انتخابات بہت ضروری ہیں۔ ملک میں جمہوریت آئے گی، ہر شہر میں خوشیاں منائی جائیں گی، ہر گاؤں ہر قصبے میں لوگ ناچیں گے، گائیں گے۔ ہماری بیگم جو ہے پچھلے 15 سال سے مجھے مسلسل کہہ رہی تھی، کہنے لگی کہ سنو ذوالفقار کے ابا، میں سردیوں میں ہے نا سوات جاؤں گی۔ اب پچھلے 15 دن سے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تم چلی جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، تو نہیں سنتی ہے۔ سر، یہ جو آپ نے جو نام لیا سوات کا، سر وہاں بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے سر، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا پورے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کون کرے گا؟ عوام، عوام کو کون ٹھیک کرے گا؟ حالات۔ ان دونوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا مطلب؟ ایمرجنسی کہتے ہوئے دم نکلتا ہے۔ سر، ایمرجنسی تھوڑے دنوں کے لیے لگائی گئی ہے، چلو چلی جائے گی، ٹھیک ہے، تم ایمرجنسی پہ بات کر سکتے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کر سکتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ حکومت پہ بات کر سکتے ہو، کس پہ؟ حکومت پہ، کس طرح کر سکتے ہیں آپ؟ بالکل نہیں کر سکتے۔ عدلیہ پہ کر سکتے ہو، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کے خلاف کر سکتے ہو، بالکل نہیں، پیمرا کے خلاف کر سکتے ہو، بالکل نہیں، کسی وزیر کی دھاندلی پہ بات کر سکتے ہو۔ نہیں کر سکتے۔ اور اس سے تو اچھا تھا کہ تیرا چینل بند رہتا۔ سر، ہزاروں موضوع ہیں جس سے بات کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا چلو، تو پھر ایک موضوع میں نے کڑیا ہے، ہندوستانی فلم سوریا کے تولیہ ڈانس پہ بات کر سکتے ہو؟ کیا سوال کیا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہندوستانی فلم سوریا کے تولیہ ڈانس پہ بات کر سکتے ہو؟ کیوں؟ اگر ایمرجنسی میں کوئی تولیہ کھچ لیتا تو؟ آپ سے بات کرنا فضول ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے میرے پروگرام کا وقت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میری چوٹ لگی ہے۔ میں کیا کروں؟ اتنا اچھا موضوع تھا الیکشن 2008۔ حالات بدلیں گے، نیا سورج طلوع ہوگا، جمہوریت آئے گی، لوگ خوش رہیں گے، مگر میرے بزرگ نے اس پر بات کرنے سے گریز کیا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔